أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين۔ یہ سورۃ الحاقہ کی 4 آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یعنی آیت نمبر 45 سے 48 تک۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر یہ شخص، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے۔ سو اس صورت میں تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا جو اسے خدا کے عذاب سے بچا سکتا۔ سامعین اکرام، یہ جو 3 آیات ہیں ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ ان تینوں آیات سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی طبعی زندگی پائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی رگ گردن کو نہیں کاٹا تھا۔ پہلی بات تو یہ پتہ ملتا ہے ہمیں ان آیات سے۔ دوسری آیات سے
دوسرا یہ پتہ ملتا ہے ہمیں ان آیات سے کہ ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے پاس سے جھوٹا الہام نہیں بنایا تھا. دو باتیں. اور تیسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے ان آیات سے کہ اگر کوئی ملہم اپنے الہامی دعویٰ کے بعد 23 سال زندگی پا لے گا تو وہ بھی اپنے دعویٰ میں یقیناً سچا ہوگا. اور چوتھی بات کہ جھوٹا مدعی یا مفتری اللہ اپنے الہامی دعوے کے بعد ہرگز 23 سال کی وہ زندگی نہیں وہ تو بھی پا سکے گا. 23 سال سے پہلے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی رگ گردن کو کاٹے گا بلکہ اس کو ذلیل و رسوا بھی کرے گا. اور اس طرح ذلت اور رسوائی میں ہی ایسا مفتری جو ہوتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اس دنیا سے پھر ہو جاتے ہیں. تو یہ 3-4 باتیں ہیں جو ان آیات کریمہ سے ہمیں جن کا پتہ ملتا ہے. حضرت امام مہدی بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ان آیات کے حوالہ سے اپنی کتب میں جگہ بڑی تفصیل سے فرمایا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں چند حوالے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے اس حوالے سے یعنی ان آیات کے حوالے سے جو آپ علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہوا 3 حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیں. پہلا حوالہ اس طرح کہ یہ 40 نمبر 4 ہے. آپ علیہ السلام کی ایک کتابچہ ہے. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 پر یہ الفاظ ہیں مرزا غلام احمد علیہ السلام نے. یہ جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی ہیں سورۃ الحاقہ کی ان آیات کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد السلام فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح زمانہ ہے، صحیح پیمانہ ہے. اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا. یعنی حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جھوٹا جو مفتری ہوگا نا وہ آسم کی طرح 23 سال زندگی اپنے دعویٰ کے بعد نہیں ہو پائے گا، وہ ضرور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا. یہ تو ایک پہلا حوالہ ہے. دوسرا حوالہ ابھی 40 نمبر 4 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433 پر حضرت مرزا غلام صاحب کی یہ الفاظ ہیں. حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے. اس طرح ایک اور حوالہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ بھی حضرت مرزا غلام صاحب کی جو کتابچہ ہے 40 نمبر 4 اسی میں سے میں پڑھوں گا. تو روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 436 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں. حضرت مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں جس رات میں نے اپنے اس دوست کو یہ باتیں سمجھائیں تو اسی رات مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ حالت ہو کر جو وہی اللہ کے وقت میرے پر وارد ہوتی ہے وہ نظارہ گفتگو کا دوبارہ دکھلایا گیا اور پھر الہام ہوا کل انا ہد اللہ هو الہدا. یعنی خدا نے جو مجھے اس ایت لو تقبل علینا کے متعلق سمجھایا ہے وہی معنی صحیح ہیں. تو یہ تو حضرت مرزا غلام صاحب کے میں نے 3 اقتباسات یا حوالے پڑھ کر سنائے ہیں سامعین کو جن میں حضرت مرزا غلام صاحب نے یہ جو سورۃ الحاقہ کی آیات شروع میں نے تلاوت کی اس کے حوالے سے حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں. علاوہ اس کے نا بعض میرے مخالفین جو ہیں قادیانی جماعت کے جالے ہیں یا جو بھی مخالفین ہیں وہ بعض کو یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ان آیات سے نا قطع وطین کا جو تعلق ہے وہ دعوی نبوت کے ساتھ ہے، الہامی دعویٰ کے ساتھ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی مدعی ہے جس کا دعویٰ نبوت نہیں ہے وہ صرف وہ الہام کے ساتھ وہ دعویٰ کرتا ہے، کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی مطلب کہ وہ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے بعید فرمائی ہے قطع وطین کو اس کی زد میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ لوگ آئیں گے
یا وہ مدعیان آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے الہام کے ساتھ قطع بتین کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو جھوٹا الہام پیش کرے گا، جھوٹا الہام بنائے گا اپنے پاس سے اور اپنے جھوٹے الہام کے ساتھ دعویٰ کرے گا، اس بندے کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں، سورۃ الحقہ کی آیت نمبر 45 سے 48 تک جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ اور اس کا ثبوت میں سامعین کے آگے اور بطور خاص قادیانی جو احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، ان کے ارباب و اختیار ہیں، ان کا جعلی خلیفہ جو ہے بنا بیٹھا، ان کے مربیان ہیں یا ان کے خالدین احمدیت ہیں، ان کے آگے میں ایک انہی کی کتابوں میں سے ایک حوالہ اس حوالے سے بھی پیش کرتا ہوں۔ سامعین کرام، یہ مناظرہ یادگیر ہندوستان کے ایک مشہور شہر یادگیر ہے، وہاں پر ایک حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں یعنی جماعت احمدیہ کا اور مخالفین جو اسلام ہیں، جو لوگ ہیں مخالفین احمدیہ، جو ان کا ایک مناظرہ ہوا تھا، بڑا مشہور مناظرہ تھا، اور پھر بعد میں پھر یہ کتاب کی شکل میں شائع بھی ہوا، اور اس کو شائع کیا جماعت احمدیہ قادیان کے نظارت دعوت تبلیغ قادیان نے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مناظرہ یادگیر کے صفحہ 84 پر یہ الفاظ درج کیے ہوئے ہیں، یعنی کس نے کیے ہیں؟ یعنی جماعت احمدیہ قادیان کو علماء نے کیے ہیں، جنہوں نے مناظرہ کیا تھا۔ دو مولانا تھے جماعت احمدیہ کی طرف سے، غالباً مولانا محمد سلیم صاحب تھے، اور دیوبندی جو مولوی تھا غالباً اس کا نام بھی کوئی اس قسم کا مولانا اسماعیل تھا۔ پھر بہرحال جماعت احمدیہ کی طرف سے جو مولانا تھے یا مولوی تھے یا مربی تھے، وہ محمد سلیم صاحب تھے۔ وہ کہتے ہیں اس مناظرہ کے دوران، یہ میں نے ابھی صفحہ پڑھ دیا ہے، مناظرہ یادگیر صفحہ 84، وہ مولانا محمد سلیم صاحب لکھتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا الہام بنا لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لیتا اور آپ کی رگے جان کاٹ دیتا۔ علماء اسلام ہمیشہ اس عہد سے یہ استدلال کرتے چلے آئے ہیں کہ جھوٹا الہام بنانا ایسی جال سازی ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایسا شخص دنیا میں پایا جائے جو الہام کا دعویٰ کرتا ہو اور وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہو تو دعویٰ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی ملک نہیں پا سکتا۔ اب دیکھیں، یہ مولانا محمد سلیم صاحب ہے، قادیانی مولوی ہیں، جو مناظرہ یادگیر ہوا تھا اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک قطع بتین کا تعلق جو ہے جھوٹے الہامی دعویٰ کے ساتھ ہے، دعویٰ نبوت کا سوال نہیں ہے یہاں پر۔ اچھا، اب الہام کے ساتھ وہ جھوٹا جو دعویٰ کر رہا ہے، خواہ وہ دعویٰ مجددیت ہو، مسیحیت ہو یا نبوت ہو، جو بھی ہو، لیکن اگر وہ جھوٹا الہام بنائے گا اپنے پاس سے اور اپنے اس جھوٹے الہام کے ساتھ دعویٰ کرے گا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی رگے جان کو، رگے گردن کو ضرور کاٹے گا۔ انہی آیات میں اللہ نے یہی وعید دی ہے مومنوں کو، اور پیارے نبیت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ذکر اللہ نے فرمایا ہے اپنے پیارے نبی کا کہ اگر میرا یہ نبی اپنے پاس سے کوئی جھوٹا الہام بناتا، گھڑ لیتا، تو میں دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ کر، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے قریبی اور سچے نبی کا بھی کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ اس حوالے سے اگر میرا کوئی سچا نبی ہو، پہلی تو بات یہ ہے کہ سچا نبی تو یہ کام ہی نہیں کیا کرتے، جھوٹے الہام نہیں بناتے۔ یہ تو دروغ و مفتری اللہ جو دو لوگ ہوتے ہیں جھوٹے، وہ اس قسم کے جھوٹے الہام بناتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا بھی ہے، ان کی گردیں پتینے بھی کاٹتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتا دیا بھی اگر یہ شخص، یعنی پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ میرا بندہ جھوٹا الہام بنواتا تو میں اس کو بھی دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگے گردن کو کاٹ دیتا، اور پھر تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو درمیان میں پڑ کر اس کو میری اس سزا سے بچا سکتا ہے۔ تو بہرحال امید ہے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں یہ قطع بتین کا تعلق الہامی دعوے کے ساتھ ہے، دعویٰ نبوت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ دے، جو میرے سننے والے ہیں خطبات، تو ان کو بھی فہم دے اس بات کا۔ اب میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ خاکسار کا جماعتی احمدیہ میں دعویٰ موجود ہے، اور ایک لمبے عرصے سے لوگوں کو سب پتہ ہے، یہ خاکسار کی کتاب ہے، لوگوں نے پڑھی ہوگی، بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ الغلام.com پر اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔
تو اس میں میرا دعویٰ موجود ہے، اور کب دعویٰ کیا ہے، ساری باتیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے مرزا طاہر احمد کے دور جو تھا ان کا، امامت کہہ لیں، امامت کہاں سے، قیادت ہے ان کی، قبضہ گروپ لوگ ہیں، خلیفے بنے بیٹھے ہیں، کہاں خلیفے ہیں یہ؟ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب وسلم کی جماعت پر بشیر الدین محمود نے قبضہ کیا، تو یہ قائد بن بیٹھے ہیں نا، تو ان کو کوئی بھی نام دے لیں، مطلب کہ لیڈر کہہ لیں، قائد کہہ لیں، یہ جو بھی کہہ لیں، یا امام کہہ لیں، امام بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اردو میں سردار جو لیڈر ہوتا ہے وہ امام ہی ہوتا ہے عربی میں۔ تو یہ بن بیٹھے، خود ساختہ یہ لوگ ہیں، کوئی خلیفہ شریفہ نہیں ہیں۔ تو میں نے مرزا طاہر کے زمانے میں اپنا دعویٰ مرزا طاہر کے آگے رکھ دیا تھا، اور بڑے ادب کے ساتھ یہ میں نے ان کے آگے اپنا دعویٰ رکھا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 10 دسمبر 1983 میں مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارا آہستہ آہستہ مجھے بتا دیا بھی یہ کیا جماعت احمدیہ میں مرزا غلام صاحب کو ماننے والوں میں کیا فتور پڑ چکا ہے، کیا کیا غلطیاں ہو چکی ہیں، یا کیا کیا لوگوں نے دروغ گوئیاں کی ہوئی ہیں۔ تو ساری باتوں کو اللہ نے مجھے علم دیا۔ پھر مجھے اللہ نے یہ بھی خبر دے دی کہ اے عبدالغفار، چلہ ہوشیارپور میں جو میرے برسدہ والا بندہ تھا جو چلہ کے لیے گیا تھا 40 روز کے لیے، تو میں نے اس کی دعائیں سن کر اسے ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، جس کو میرے بندے نے مجھ سے موت کا ٹائٹل دیا۔ میں نے جو الہامی میرے الفاظ ہیں وہ نشان رحمت، یہ ذکی غلام وغیرہ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو وہاں پر اگلے لمبی تفصیلی پیش ہوئی ہے۔ اسی نشان رحمت، اسی موت ذکی غلام مسیح الزمان کو مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں مسلم موت کا ٹائٹل یا لقب دیا۔ تو اللہ نے مجھے کھول دیا مجھ پر کہ یہ جو بشیر الدین محمود جھوٹے دعوے کر کے بیٹھا ہوا وہ تو وہ نہیں تھا، اس پیشگوئی کا مستاق نہیں تھا۔ میں نے تو اللہ نے مجھے کھول کھول کے بتا دیا کہ میں نے تو اپنے ملہم کی اولاد کو اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا۔ اگر کوئی احمدی بہن بھائی اور بزرگ یہ پوچھنا چاہے یا دلیل لینا چاہے تو الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر وہ تمام الہامی بشارتیں جو مرزا غلام صاحب پر ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ اس پر ہوتی رہیں 1881 سے لے کر 6/7 1907 تک جن کا سلسلہ جاری رہا، وہ بتا رہی ہیں کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد جو تھی جسمانی لڑکے، تو ان کو تو اللہ نے باہر نکال دیا اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت سے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیں۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس عاجز کو جب اللہ نے بتایا کہ اے عبدالغفار تو اس پیشگوئی کا مستحق ہے، اور پھر اس پیشگوئی میں جو مرکزی علمی الہامی مواد نشانیاں ہیں جو میں نے الہام فرمائی تھی اپنے برگزیدہ بندے مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم پر، اس میں اس وجود کی نشانیاں ہیں مرکزی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پیشگوئی میں کہ اس موت ذکی غلام وہ موت نشان رحمت کے حوالے سے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم میں ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ آگے ملہم لکھتا ہے بریکٹ میں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول بالآخر، مظہر الحق بالعلا، کان اللہ نزلہ من السماء۔ یہ جو تمام نشانیاں اس عاجز کے وجود میں اللہ نے پوری فرمائی، وہ کس طرح پوری فرمائی کہ 10 دسمبر 1983 میں کسی جمعہ کا مبارک دن تھا جب یہ مبارک سجدے کا واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ اگلے دن شام کے وقت 6-7 بجے کا ٹائم تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جب میں نیکی علم ہے جو سقراط کا علمی نظریہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں چاہتا تھا کہ اے اللہ مجھے بتا کہ سقراط نے جس نیکی کو علم قرار دیا اپنے نظریہ میں، اس نیکی کی ماہیت کیا ہے؟ یہی سوال تھا، یہاں سے شروع ہوا، اور کافی ہفتوں سے میں اس پر غور و فکر کر رہا تھا۔ تو اسی دوران پھر آخر پہ یہ سجدہ مبارک کا مجھے توفیق مل گئی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ مبارک سجدہ جس دن ہوا، اس دن اگلے دن شام کو مجھے جب میں اسی غور و فکر میں تھا تو مجھ پر یہ الہام نازل ہو گیا کہ ورچو از گاڈ۔ بہرحال جب مجھ پر یہ الہام نازل ہوا، بیٹھا تھا جاگتا بیٹھا تھا،
بڑا دہشت زدہ سا ہو گیا، ڈر گیا اور رونے لگ گیا اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو نہیں جانتا، کیونکہ میں ایک لا علم انسان تھا، مذہبی علم بھی نہیں تھا میرے پاس. تو باقی جماعت احمدیہ میں پیدا ہوا اور الحمدللہ ایک نیک بزرگ ماں باپ کے گھر میں نے آنکھ کھولی اور ان کے گھر میں پیدا ہوا. تو دین اسلام پر اور احمدیت پر تو پکا یقین تھا، یہ سب سچ ہے، لیکن زیادہ تر علم نہیں تھا میرے پاس مذہبی. تو بہرحال جب ڈر گیا تو پھر دوبارہ الہام ہوا، ورچو از گاڈ، یعنی اے عبدالغفار، یہ جو تیرا سوال ہے جو تو پوچھتا پھر رہا ہے مجھ سے کہ سقراط نے جس نیکی کو علم قرار دیا تھا، تو اس نیکی کی ماہیت کے متعلق مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو وہ خدا ہے. یعنی سقراط نے کہا تھا نا ورچو از نالج، دراصل وہی ورچو از گاڈ، وہ خدا ہے. یعنی گاڈ از نالج، نالج از گاڈ. باقی میں تفصیل چھوڑتا ہوں. تو یہ الہام مجھ پر نازل ہو گیا. اسی الہامی نظریہ میں پھر جب میں نے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو علم مجھے ملا اس کی روشنی میں اس کو لکھا، تقریباً یہ سارا اللہ تعالیٰ کا جو انکشافات تھے اس کی روشنی میں نے پھر اس ڈیوائن تھیوری کو لکھا، ورچوئس گاڈ کو. تو جب میں یہ لکھتا چلا گیا تو ساتھ ساتھ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ ساری علامتیں چلہ و شارپور میں نازل ہونے والی محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر جو الہامی پیش ہوئی تھی، اس کی جو مرکزی علمی معود نشانیاں ہیں اس معود ذکی غلام کی یا معود نشانی احمد کی، وہ اس میں آ گئی ساری. اب یہ ساری نشانیاں جو ہیں علم و معرفت سے متعلق ہیں، ڈیوائن نالج کے متعلق ہیں، اور ڈیوائن نالج جو ہے عقل کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کی عطا ہے کہ جس کو بخش دے جتنا بخش دے. یعنی بغیر الہام اور وحی کے اللہ کا علم نہیں مل سکتا. یہ مرزا صاحب علیہ السلام بھی لکھتے ہیں، اپنی ان کا کتابچہ ہے، اس کے میں وہ تفصیل سے لکھتے ہیں، جس میں 4-5 سوال ہوتے ہیں مخالفین کو، ان کا جواب لکھتے ہیں. تو اس کتابچے میں مطلب یہ لکھتے ہیں بڑے وضاحت کے ساتھ کہ وحی اور الہام کے ساتھ ہی اللہ کا علم اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو یہ صفات جو ابھی میں نے پڑھ کر سنائی ہیں الہامی پیشگی میں موت نشانیاں اس بندے کی، یہ ساری ذات باری تعالیٰ کے علم کے متعلق ہیں. تو ظاہر ہے کہ میں مخالفین کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے پاس سے عقل سے میں نے کیسے بنا لی. ممکن نہیں ہے عقل کے ساتھ کوئی انسان چاہے بنانا، تو ہو ہی نہیں سکتی چیزیں. عقل کے ساتھ ممکن ہوتی تو مجھ سے پہلے جھوٹے دعوے کرنے والا بشیر الدین محمود بنا لیتا. نہیں، ساری کتابیں ان کی پڑھ لیں، انوار العلوم جو کچھ بھی ان کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان نشانیوں کے قریب سے بھی نہیں گزرا. تو بہرحال اس ڈیوائن تھیری میں وہ ساری نشانیاں آ گئی. تو میں لکھتا چلا گیا، بہرحال لکھ کے پھر میں ادھر جرمنی آیا 1986 میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی ملا تھا مجھے کہ اس ملک سے چلا جائے. تو میں اللہ کی اس رضا اور حکم کے مطابق پھر میں ادھر جرمنی میں آ گیا. تو اس کے بعد پھر میں یہاں پر میرا اور تو کوئی کام نہیں. جیسے لوگ آتے ہیں پاکستان سے آ کے اسائلم لیتے ہیں، اکثر احمدیوں کا بھی یہی کام ہے، اور غیر احمدی لوگ جو سارے لوگ آتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. اگر آتے ہیں اسائلم لیتے ہیں تو اپنا وہ دنیا کماتے پھرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے وہ آتے ہیں. لیکن میرا آنے کا مقصد یہ نہیں تھا، میں دنیا کے لیے نہیں آیا تھا. تو میں آ کے تکیل میں میری کرائس پڑ گئی، اسائلم جب میں نے لیا تو وہاں پر بھی جماعتی کام جو بھی ہے وہ کرتا رہا ہوں، اور مستقل امام صلاحات بھی رہا، اور جماعتی مطلب کہ خدمات بھی انجام دیتا رہا ہوں. اور میں نے ان باتوں کو عام لوگوں میں نہیں کھولا. ہاں، میری بیگم کو پتہ تھا، اور میرے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کو بھی پتہ تھا اس بات کا، اور میرے کچھ دوست تھے چند کیل میں، صرف دوست تھے، رشتہ دار نہیں تھے، ان کو بھی میں نے بتایا ہوا تھا. وہ جانتے تھے میرے اس دعوے کے حوالے سے بھی عبدالغفار کا یہ دعویٰ ہے. لیکن اس کے باوجود جماعت کی خدمت کرتا رہا، جو بھی صدر بھی رہا، قائد بھی رہا، مستقل امام و صلاحات تو رہا ہی تھا میں. تو 17 سال میں ان لوگوں میں رہا اور اپنا کام بھی کرتا رہا. اور میرا کوئی کام نہیں تھا جماعت کی، اپنا حکومت کی طرف سے ویزا ملنے کے بعد جب مجھے کام ملے وہ سارے کرتا رہا ہوں. لیکن میں کبھی بھی ایک دن بھی جس طرح عام دیکھو نا، میں صرف احمدیوں کو نہیں کہہ رہا، غیر احمدی بھی سارے جو لوگ آتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، گورنمنٹ سے بھی ویلفیئر لیتے ہیں، دوسری طرف سے چوری کام بھی کرتے ہیں، اور پھر ہوٹلوں میں سور شراب جہاں پر ہوتا ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں. اکثر احمدیوں کا بھی یہی حال ہے. اگر کوئی احمدی ہو وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں ہم تو یہ نہیں کرتے، جمبا صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو میرے سامنے آئے، میں اس کو بتاؤں گا کہ کیا کرتے ہو تم لوگ.
یعنی گورنمنٹ سے بھی ویلفیئر پوری لیتے ہیں اور ساتھ ہی چوری کام کرتے ہیں، اور ہوٹلوں میں سور شراب جہاں پر بکتا ہے وہاں پر یہ کام کرتے ہیں، احمدی بھی یہی کام کرتے ہیں، غیر احمدی بھی سارے کام کرتے ہیں باہر۔ تو میں تو اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں تھا، میرا مقصد تو صرف یہ تھا کہ اللہ کے حکم پر میں آ گیا باہر۔ تو اب وہاں پر بتایا نہیں، اپنا کام کرتا رہا تھا۔ تو مرزا صاحب سے کتابیں اور قرآن اور بڑی تفصیل کے ساتھ میں اپنا پڑھتا تھا، اور ساتھ ہی میں اپنے بچے تھے ان کو ان کی پرورش کی ہے، اور اپنا جو ویزا ملنے کے بعد کام ملا وہ کام کرتا رہا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پھر میں 1993 میں پہلا خط اپنا دعویٰ مرزا طاہر کے آگے رکھا، اور یہ خط جو 3 خط میں نے لکھے تھے مرزا طاہر کو، پہلا خط 2 اپریل 1993 کو لکھا تھا، اور دوسرا خط میں نے 22 فروری 1997 کو لکھا تھا مرزا طاہر کو، اور تیسرا خط میں نے 2 مئی 2002 کو میں نے لکھا تھا۔ تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھو مجھے پتہ تھا کہ یہ سارے کوئی خلیفہ شلیفہ نہیں، یہ جعلی لوگ ہیں، قبضہ گروپ ہے نا، ان کو قبضہ بنا کے امام بن کے بیٹھ گئے خلیفے ہیں سے۔ خلیفے بندہ ان سے پوچھے وہ خلیفہ تمہیں کس نے بنایا؟ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ معمور کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے۔ مرزا غلام صاحب اللہ کا خلیفہ تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفے تھے۔ جتنے مجددین مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے امت محمدیہ میں الہام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہے تجدید دین اسلام کے لیے، وہ سارے خلیفے تھے اللہ کے، اللہ نے کھڑے کیے۔ موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم سارے اللہ کے خلیفے، تمام نبی اللہ کے خلیفے تھے۔ یہ کہاں سے خلیفے آ گئے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب پر سورۃ نور آیت 56 جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفات کے بعد خلافت کا ذکر فرمایا ہوا ہے، یہ آیت مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں ہوئی۔ نہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور رنگ میں وعدہ کیا تھا مرزا غلام صاحب کے ساتھ کہ تیری وفات کے بعد میں تیرے بعد کو خلفاء کا سلسلہ جاری کروں گا۔ میرے کو ایسا وعدہ نہیں ملتا، دکھائیں مجھے، الوصیت دکھائیں مجھے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں مرزا غلام صاحب عاصم کے خلیفہ تھے، وہ خلفائے الی منہاج نبوت کا سلسلہ جس کا آغاز عمر بن عبدالعزیز کے مبارک وجود سے ہوا تھا امت محمدیہ میں، اسی کے وہ 14ویں صدی ہجری کے سر پر وہ 13ویں خلیفہ تھے۔ تو اللہ نے مقرر فرمایا، اللہ نے کھڑے کیے۔ یہ کہاں سے آ گیا جعلی خلیفہ؟ خلیفہ اول بھی بشار مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگدہ انسان تھے، لیکن اتنا علم نہیں تھا ان کا، وہ اپنے آپ کو بھی کہتے رہے ہیں خلیفہ خلیفہ، اللہ نے مجھے بنایا ہے، لا علمی کی باتیں تھیں ان کی، اس کی وجہ سے وہ کہتے رہے، پھر آگے چل سو چل خلیفہ بن کے پھر نکلنے شروع ہو گئے بولوں سے، گھر سے آگے خلیفہ ثانی تو چل سو چل، یہ سب جھوٹ ہے۔ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام کہہ لیں، اس کو قائد تھے، مرزا غلام صاحب کے جانشین تھے، اور متقی انسان تھے، اخلاق سے بھرے ہوئے انسان تھے۔ مرزا غلام صاحب کے وجود میں فنا تھے وہ بندہ، لیکن کوئی خلیفہ شلیفہ نہیں تھی وہ، نہ ان کو اللہ نے بنایا کھڑا کیا۔ مرزا صاحب اللہ کے خلیفے تھے۔ تو یہ میں بات چھوڑتا ہوں۔ میں نے مرزا طاہر کے آگے 2 اپریل 1993 میں اپنا دعویٰ پہ رکھ دیا تھا، اور بڑے ادب کے ساتھ، پتہ تھا یہ جعلی لوگ ہیں، کوئی خلیفہ شلیفہ نہیں۔ اس کے باوجود میں نے اپنے پہلے خط میں 3 دفعہ اس شخص کو اے میرے سید، اے میرے آقا کر کے پکارا۔ یار ایک بندہ سچا ہے اور صادق ہے، اور وہی وہ پیشگو مسلمت کے مصداق ہے۔ ان جعلی خلیفوں جو خلیفہ ہوتا تھا اس کو بھی وہ بندہ بڑے پیار سے ادب سے کہتا ہے میرے سید، اے میرے آقا، اگرچہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جعلی گمراہ لوگ ہیں، کہاں یہ خلیفے ہیں، پھر بھی ان کا احترام کرتے ہوئے 3 دفعہ اپنے پہلے خط میں نے اے میرے سید، اے میرے آقا کے الفاظ استعمال کیے۔ دوسرا خط 22 فروری 1997 میں لکھا، غالباً اس میں بڑی تفصیلی خط ہے، اور یہ تینوں خط میرے اس کتاب غلام مسیح الزمامی مقدمہ جو ہے اس میں موجود ہیں، اور الغلام.com پر لیٹر سیکشن ہے، وہاں پر بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں، میرے تینوں خطوط کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ساتھ مرزا طاہر نے پھر اپنے ان خطوط کا جو جواب دیا وہ بھی آپ پڑھ لینا، وہاں پر وہ بھی میں نے نقل کیے ہوئے ہیں ان کے جواب بھی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دوسرا خط میں نے 22 فروری 1997 کو لکھا، اور بار بار بتا دیا، کھول کے بتا دیا کہ میں سچا ہوں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ لمبا خط ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس کی ٹون تھوڑی سی بدل گئی۔ پہلے خط کے بعد تو بڑی شیطانی وساوس فلانا دیے، تو وہ بڑا جلال جواب دیتا، پڑھے میرے خط کے بعد ان کا جواب ہی بڑے ایسے باتیں فضول، مطلب کہ پھر وہ دوسرا خط تفصیلی جب ملا تو پھر اس کی تھوڑی عقل ٹکانے آ گئی بھی، یہ بندہ تو جو کہہ رہا ہے یہ تو بڑے دلائل دے رہا ہے، یہ ایسے کی کریں گے۔ اس کے بعد اس کی ٹون میں فرق پڑ گیا،
اور پھر جواب پڑھیں اس کا، بالکل پہلے خط کا جواب بالکل اور ہے، اور دوسرے خط کا جواب پڑھیں الغلام.com پر یا اس کتاب میں سے، آپ کو لگے گا بھی ہاں واقعی عبدالغفار سچ کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد نا میں بتاتا ہوں کہ یہ جو اس نے کہا، پھر تیسرا میں بتاتا ہوں کہ تیسرا خط میں کب لکھا۔ پھر میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہو گیا تھا کہ آپ دعویٰ کر کے کھڑا ہو جائے اس کے آگے اپنا دعویٰ، جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا میں نے نہیں کھڑا ہوا، جماعت میں اپنا کام کرتا رہا تھا۔ تو کھڑا ہونے سے پہلے پھر میں لاسٹ میں جمعہ جلسہ بھی دیکھنے گیا تھا، مجھے پتا تھا کہ میرے دعوے کے بعد یہ شخص نے کیا کرنا ہے میرے ساتھ۔ پاکستان سے بھی میں ہو کر اپنی والدہ صاحبوں کو مل کے آ گیا تھا، ابھی ہوں، اس کے بعد اخراج مقاطع سب شروع ہوگا میرے ساتھ۔ تو بہرحال وہ جو 2001 کا جلسہ سالانہ ہے، تو میں سامنے کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ادھر جرمنی کا جو ہوا تھا منہائم میں ہوا تھا، تو میں وہاں پر گیا تھا اور اٹینڈ کرنے کے لیے، جلسہ سننے کے لیے۔ میں پہلے دن تو جمعہ نہیں میں پڑھ سکا وہاں پہ کیونکہ رستے میں رہا میں، تو پھر مجھے دوسرے احباب نے بتا دیا کہ آپ کا بالواسطہ اس شخص نے ذکر کیا ہوا ہے اس خط اس میں نا۔ تو اس نے کیا ذکر کیا تھا میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یعنی 2001 کا جو جلسہ سالانہ تھا اس کا خطبہ جمعہ افتتاحی جو تھا، اس کی تقریر تھی مرزا طاہر کی، اس تقریر میں وہ کہتا ہے یہ لفظ میرے متعلق آپ لوگ سن لیں، اور مرزا طاہر کا خط ہوگا خطبہ جمعہ بھی الغلام.com پر یوٹیوب پہ ہے موجود، لوگ سن لیں۔ یہ میرے متعلق کہتا ہے کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں بھی ایک شخص ہے جو کہ بیچارہ دماغی فطور میں مبتلا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو زمانے کا مسئلہ سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے 4 مرید بھی نہیں، 2-4 ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے، جماعت جرمنی گواہ ہے کہ اس کی کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہے وغیرہ۔ تو میں سامنے کو بتاتا ہوں یہ قبضہ گروپ ہے، کہاں خلیفہ جعلی لوگوں کو مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت پر قبضہ کیا بشیر الدین محمود نے، اس کے بعد اس کی اولاد ہے ان کے قبضے میں ہے سارا، کوئی خلیفہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو کہہ سکتا ہے کہ ہم مقبول الہی ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے موجود ہیں، لیکن ان کی کوئی نشانی ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو ذو الجبروت قرار دے، بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اس کی غلامی میں آنا اپنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ بس مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور ان کی تعظیم ملوک اور ذو الجبروت کرتے ہیں۔ جرمنی میں بھی میرے علم کے مطابق ایک بیچارہ دماغی فطور میں مبتلا شخص ہے جو اپنے آپ کو زمانے کا مسئلہ سمجھتا ہے، اور 4 بھی اس کے مرید نہیں ہیں، 2-4 ایجنٹ ہوں گے شاید باتیں کرنے والے، لیکن ساری جرمنی کی جماعت گواہ ہے کہ کوڑی کی بھی اس کی پرواہ کسی کو نہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس دعوے کے ثبوت میں یہاں وہ بادشاہ خدا کے فضل سے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے اپنی گردن اطاعت جھکا رکھی ہے۔ تو باقی نا جب اس نے یہ لفظ، میں نے خود بھی خطبہ میں اس کا گھر آ کے میں نے سنا، پھر تو میں نے جب سنا تو پھر میں نے اس کو خط لکھا، اس کی یہ جو باتیں اس نے میں متعلق کی تھیں میں ان باتوں کا جواب دیا۔ پھر تو یہ میرا خط جو ہے میں سامنے کو بتا دوں گا کہ اس کے جو لفظ ہیں جو میں نے ابھی پڑھے ہیں یہ بھی آپ سن لینا، اس کے منہ سے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس کی سنا دوں آواز میں یہ باتیں جو میرے متعلق کہتا ہے۔ ویسے میں نے تیسرا خط 2 مئی 2002 کو پھر میں نے لکھا ہے، اس کو لکھا مرزا طاہر کو، اس کی ان باتوں کا جواب دیا۔ سامعین سے میری گزارش ہے کہ میرا تینوں خط اس کتاب سے پڑھیں یا الغلام.com پر لیٹر سیکشن سے یہ تینوں خط پڑھ لیں، مرزا طاہر کے جواب بھی پڑھ لیں۔ تو میں نے 2 مئی 2002 کو پھر اس کو تیسرا خط لکھا تھا، اور اس میں یہ جو اس نے میرے کہا تھا نا کہ میرے علم میں جرمنی میں بھی ایک بندہ ہے، کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں بھی ایک شخص ہے جو کہ بیچارہ دماغی فطور میں مبتلا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو زمانے کا مسئلہ سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے 4 مرید بھی نہیں، 2-4 ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے، جماعت جرمنی گواہ ہے کہ اس کی کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں وغیرہ۔ تو سامعین کو میں بتا دیتا ہوں میں نے پھر اس کا جواب دیا تیسرے خط میں، اور میں تمام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، مجھے امید ہے کافی لوگوں نے پڑھ لیے ہوں گے خط میرے تینوں، اور اس کا جواب جو مجھے موصول ہوئی ان سے مرزا طاہر کی طرف سے وہ بھی پڑھ لیے ہوں گے، لیکن پھر دوبارہ کہوں گا سامعین کو، میں احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو دوبارہ پڑھیں میرا اس خط، جس میں میں نے پھر اس کو جواب دیا تھا کہ یہ جو اس نے یعنی
خطبہ جمعہ میں تو بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس نے بک بک کی میرے متعلق. تو میں نے اس کی بک بک مرزا طاہر کی بک بک کا پھر جواب دیا، اور پھر تیسرا خط جوابی جو میرا پڑھے. اور پھر جب اس نے کو خط میں نے بھیجا تو اس کو پھر روشنی نظر آنے لگی، دن کو تارے نظر آنے شروع ہو گئے، بیمار ہو گیا، اس سے چلا نہیں جاتا تھا. میرا تیسرا خط پڑھ کے ویسے تو ان کو پہلے پتہ لگ گیا تھا دوسرے خط کے بعد بھی یہ کچھ ہونے والا ہوں، ایسے کیا کریں گے، اس تو پھنس گئے تھے، چور ہے یہ ڈاکو. تیسرا خط میں نے جب جو دیا جواب اس کو، جس نے کہا تھا میرے علم کے مطابق دماغی فطور تو فلانا، تو پھر میں جواب لکھا آپ پڑھیں. تو اس کے بعد اس کو سمجھ آ گئی بھی اب میں کیا کروں. تو یہ اس کا حال یہ تھا کہ اس کے چلا نہیں جاتا تھا. لوگوں کو ان باتوں کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ مرزا طاہر سے چلا کیوں نہیں جاتا ہے. یہ جمعہ پڑھانے آتا ہے بڑے ایسے ایسے چل کے آتا ہے، بڑی لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ چکر کیا ہے، یہ بیمار کیا ہے. وہ بیماری شماری نہیں سی، وہ یہی سی کہ بندہ سامنے آ کے میرے موضوع ذکی غلام کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ جناب السلام علیکم میں تو آ گیا ہوں. اب ہم کیا کریں، میرا باپ تو دعوے کر بیٹھا ہے دوسرے موت کا، اسی نسل در نسل لوگوں کو منوا بیٹھے ہیں. اب ہم کیا کریں. یہ وہ بات تھی، یہ پکڑا گیا تھا بھی وہ ایسے دلائل دے رہا ہے میرے اگے کھڑ کے، میں تو جواب نہیں دے سکتا. لیکن 2001 سے پہلے اس کو میرے پتہ لگ گیا تھا دعوے کا بھی وہ بندہ آ گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے دعویٰ کر رہا ہے. تو 2000 کا جو جلسہ سالانہ یو کے کا ہوا تھا، اس میں پھر آخری تقریر جو اس نے کی، اس میں یہ شخص اپنے متعلق پھر دعائیں کروانی اس نے شروع کر دی. اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا باپ تو مسلم موت تو ہے ہی نہیں ہے. عبدالغفار جو لکھتا ہے ہم تو ثابت نہیں کر سکتے مرزا بشیر الدین محمود کو. پھر اس نے تحفہ گلوریہ ایک کتاب ہے، اس میں سے ایک حوالہ لے کے نا وہ آدھا لیا حوالہ، اگلی بات چھوڑ دی. حالانکہ وہ جو مرزا غلام حسن کی تحریر ہے وہی موت ذکی غلام مسلم موت کے حوالے سے ہے، لیکن پیچھے تھوڑے سے لفظ لے کے وہ اپنے متعلق دعائیں کروانی شروع کر دی کہ لوگوں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے. حالانکہ وہ موت مبارک وجود ہے جس کی مرزا صاحب تحفہ گلوریہ صفحہ 182 183 غالباً میں کہہ رہا ہوں وہاں پر ہے. کیونکہ آگے مرزا صاحب لکھتے ہیں مظہر الحق والا کان اللہ نزل من السماء، یہ تو نشانی اسی موت مسلح کی، موت ذکی غلام کی ہے. مذکورہ نشانات صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا. میری عاجزانہ درخواست یہ ہے میرے لیے دعا کرے خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود کی علیہ السلام کی نسل سے ہے. اور فرمایا وعدہ ہے کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا. اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں. یہ اتنا جال ساز آدمی تھا مرزا طاہر، آگے نہیں گیا، وہ نہیں پڑھا، اور یہ بھی نہیں بتایا لوگوں کو یہ مسلم موت کی ہی پیش گوئی ہے جس کے متعلق میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس کا بنا دے. بندہ نے پوچھے تسی مامے لگتے ہو اللہ دے کہ تھانوں قبضہ کر کے تسی مسلم موت بنتے پھرتے ہو. کوئی مسلم موت کو پتہ نہیں خلیفے بن کے بیٹھا ہے، کچھ بن کے بیٹھا ہے، بھی تسی ہوندے کیا ہونا. لوگوں نے گمراہ کیتے افراد مقاتے دیاں مطلب کہ فرعونی سزا جاری کر کے جماعت مرزا صاحب وسلم مننے والے تھے، انہوں نے تسی قیدی بنا کے بیٹھے ہیں، تسی ہوندے کیا ہونا. یہ وہ لوگ ہیں سامعین کرام، میں بتا دیتا ہوں ضمنی بات کہ بدکار لوگ ہیں، ان کے گھروں میں بدکاریاں ہوتی ہیں. یہ شخص آپ پڑھیں، تینوں خط پڑھیں اور بطور خاص تیسرا خط بھی پڑھیں میرا اور اس کا جواب پڑھیں. اس وقت اس کے گھر میں بدکاریاں ہو رہی تھیں، اس کی ناواسی کیا کہتی ہے. ابھی چند سال پہلے 2021 کی غالباً بات ہے، وہ کھلا کے وہ مرزا مسرور کو کہتی ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ زنا کرتا رہا ہے. وہ ساری کہانی وہ 40 منٹ کی 45 منٹ کی جو گفتگو ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی، یوٹیوب پہ موجود ہے. وہ خود کہہ رہی ہے کہ میرا باپ سے میرے ساتھ زنا کر. یہ وہ لوگ ہیں. مرزا لقمان کون ہے؟ اور مرزا ناصر جو تیسرا خلیفہ بنا پھرتا تھا اس کا وہ بیٹا ہے. تو ندا النصر یا فائزہ کون ہے؟ یہ مرزا طاہر کی بیٹی. ان کے گھروں میں بدکاریاں ہوتی ہیں، بدکار لوگ ہیں. اور یہ میرے متعلق کہتا پھر رہا تھا کہ میرے علم میں ہے جماعت جرمنی میں ایک ہے بندہ مسلم موت کا دعویٰ دماغی فطور. مجھے وہ یہ بکواس کر رہا ہے میرے متعلق. اور گھر میں کیا ہو رہا تھا تو شیطان کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا جو اپنی بیٹی سے زنا کرتا پھر رہا تھا. یار اب میں دکھ سے باتیں کر رہا ہوں، شوق سے نہیں کر رہا. یہ لوگ ظالم ہیں، ایک قبضہ گروپ ہے، انہوں نے مرزا غلام حسن کی ماننے والوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، خلیفے بنتے پھر رہے ہیں. اب تکلیف میں دکھ میں تو پھر بندہ آخر
جواب تو دیتا ہے نا کہ تم لوگ کیا کرتے پھر ہو، تم ہو کیا. تو بہر یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے کوئی حال نہیں، ان کا نہ کوئی کردار ہے، نہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کہ صرف قبضہ گروپ ہے. تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد نا پھر اس کا حال یہ ہو گیا تھا، میری تیسرے خط کے بعد اس سے چلا نہیں جاتا تھا. لوگوں کو پتہ ہوگا وہ خطبات سنیں میرے تیسرے خط کے بعد، یعنی 2 مئی 2002 کے بعد یہ خطبات سنیں. اس کے بڑا مشکل سے خطبات وہاں پڑھانے کے لیے آتا تھا، ایسا ایسا چل نہیں جاتا تھا. اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا تھا، کیونکہ بندہ سر پہ کھڑا ہے اس کے موز ذکی غلام، وہ دعویٰ کر کے کھڑا ہے. تو بہر اس کے بعد پھر میرے خیال میں یہ اگلے 2003 میں فوت ہو گیا، شاید 19 اپریل کو فوت ہوا ہے. آگے میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ فوت ہونے کے بعد کہاں گیا ہے، جہنم رسید ہوا ہے یا کتنے گیا ہے، کوئی پتہ نہیں سانو. یہ قیامت کے دن ہمیں پتہ لگے گا. میں نے بھی مرنا ہے، وہ لوگ مر گئے. یہ ان کا جعلی خلیفہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے مردود قسم کا، انہیں بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے انشاءاللہ. آگے حساب ہوں گے. اس دنیا میں یہ قبضہ گروپ ہے، یہ نہیں لوگوں کو حق ہی نہیں دے رہا کہ تمہیں آزادی دی جائے کہ تم اب ایک مدعی ہے کھڑا ہوا اس کے متعلق آپ خود فیصلہ کرو. نہیں، یہ حق ہی نہیں دیتے لوگوں کو، ایک قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں پر سزائیں جاری کی ہیں، اخراج مقاطعہ کی. تم اور میرے پر بھی سزائیں، مجھے بھی اخراج مقاطعہ، میرے بچوں کا، میرے ساتھی سب. یہ فرعونی ٹائپ لوگ ہیں. کہاں یہ مذہبی لوگ ہیں یا روحانی لوگ ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ 19 اپریل 2003 کو چلا گیا، کتنے گیا ہے بہر اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بہر میں باتیں زیادہ پھر نہیں کرتا اس حوالے سے. لیکن اب اپنی وفات کے بعد اب لوگوں کی خوابوں میں آ کر میرے گھر میں جو ربا میں گھر ہے میرا دار و صدر، جہاں پر میں رہا ہوں اور پڑھا ہوں وہاں پر ساری زندگی، آج بھی میرا وہیں پہ گھر ہے، وہاں اس گھر کے آگے آ کے کھڑا ہو کے لوگوں کو بتاتا ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلم موت کون ہے، عبد الغفار چمبہ ہے یا تو میرا باپ تھا، یہ کہتا ہے کہ یہی تمہیں بتانا ہے. بڑی مایوسی کے ساتھ کہتا ہے کہ یہی تمہیں بتانا ہے کہ میرا والد نہیں، یہ شخص سچا ہے. میں بھی میرا کوئی رشتہ دار ہے جس نے خواب دیکھی، تو میں بھی اس خواب میں کھڑا ہوں تھوڑا سا فاصلے پہ. وہ مطلب کو میری چھوٹے بیٹا جو میرا ہے اس کی بیگم ہے، حافظہ قرآن بھی ہے، اس نے خواب دیکھی تھی. تو یہ 2010 کی بات ہے. تو اس نے پوچھا تھا باہر نکل کے کہ میرے آپ سے سوال ہے کہ آپ کے والد مسلم موت تھے یا میرا دادا. سامنے میں کھڑا تھا تھوڑا سا فاصلے پہ، وہ ہے. وہاں پر اس کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے پھر کہ بڑی مایوسی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں یہی تو بتانے آیا ہوں کہ میرا والد نہیں، یہ شخص سچ ہے، میری طرف اشارہ کر کے. اس کے بعد پھر میں اس کی خواب میں کچھ باتیں کہتا ہوں لوگوں کو، دیکھو میں تو تھک گیا ہوں کہہ کہ لوگ تم میری بات نہیں سنتے، کیونکہ میں سچا ہوں، میں ہوں وہ. پھر کہتے کہا اس نے آخر پہ، ہاں باقی آپ سچے تھے اور سیدھے راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے. بہر وہ جا چکا ہے اس دنیا میں، وہ خدا بنا ہوا تھا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا میری ان باتوں کا. میں اے میرے سید، اے میری آقا کہہ کے پکارتا رہا اس بندے کو کہ میں سچا ہوں، صادق ہوں. دیکھیں نا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. کسی کو معمور بنانا، نبی رسول بنانا، مجدد بنانا اللہ کا کام ہے نا، وہ جس کو چاہے بنائے. اگر کسی انسان پر یہ فضل ہو جاتا ہے تو وہ اس انسان کی بہت خوش نصیبی ہے اس بندے کی، ورنہ اس کا کیا کمال ہے. بنایا تو اس کو اللہ نے. ہاں اس کو ساتھ دعویٰ تو جھوٹے بھی کر سکتے ہیں کہ میں مسلم ہوں کا دعویٰ، جیسے بشیر الدین محمود نے کیا. ہاں جو صادق سچا ہوتا ہے اس کے پاس ثبوت ہوتا ہے اپنی سچائی کا. جو بھی اس کا دعویٰ ہے اس کے پاس سچائی کا ثبوت ہوتا ہے. جیسے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم کے پاس تھا، اور اسے میرے پاس بھی تھا. یہ دیکھو نا، میں ثبوت لے کے کھڑا ہوں میدان میں. تو ایسے دعوے تو جھوٹے بھی ہو جاتے ہیں جیسے کہ لوگ کرتے ہیں. بشیر الدین محمود نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن نظام کے ساتھ، قبضہ کے ساتھ لوگوں کو قابو کر کے اپنا منوایا تو وہ نسل در نسل منوایا ہوا تھا. اور پھر دوسرا کو خلیفہ خدا بناتا ہے. لانتی بندے ہے، خلیفہ تو کنے خدا نے، کس خدا نے ان کو خلیفہ بنایا ہے؟ تو جھوٹے لوگ، دروغ گو ہیں. بہرحال میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی احمدی ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے کان بند انہوں نے کیے ہوئے ہیں. انہوں نے پتہ ہے انہوں کہ اخراج مقاطع ہمارا ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے. بہرحال ڈرتے رہیں، ان کی آخرت ان کے ساتھ. میرا کام ہے میں کھول کے لوگوں کو بتا دوں کہ کوئی خلیفہ شریفہ نہیں، یہ سب جھوٹے جال ساز لوگ ہیں. خلافت کے نام پر انہوں نے بنا کے فراڈ بنا کے لوگوں کو قابو کیا، غلام بنایا ہوا. ایک تو بنی اسرائیل غلام تھے نا. میں نے بارہا حوالے دیے ہیں مرزا غلام صاحب کے الہامات کے بھی، کہ اللہ نے مرزا صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا ہوا کہ تیری جماعت بنی اسرائیل کی کیا مقام ہے. اور مرزا غلام صاحب کو اللہ نے آخری زمانے کا یعقوب بنایا.
جیسے کہ وہ ایک شعر میں فرماتے ہیں میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار. تو بہر اللہ تعالیٰ میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں پر بھی رحم فرمائے، ان کو تقویٰ نصیب کرے اور اپنی کان کھول لیں، اپنی آنکھیں کھول لیں، سوچیں دیکھیں ایک دعوے دار کھڑا ہے ہم میں، تو نہ اس دعوے دار نے اس دنیا میں رہنا ہے، اس نے بھی آگے جانا ہے. وہ تو اپنا حساب دے گا کہ اگر وہ سچا ہے اس کو اللہ نے کھڑا کیا تو وہ کہے گا کہ اللہ پاس جا کے اللہ میاں تو نے کھڑا کیا تو میں کھڑا ہو گیا. تو ان احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں نے بھی مرنا ہے، یہ ارباب اختیار نہیں مرنا ہے، نہ جعلی خلیفہ نے بھی مرنا ہے، یہ سب نے مرنا، مولویوں نے بھی، ان کو بھی حساب ہوگا. ان کا بھی ہاں ادھر آؤ بھائی، اگر میں سچا ہوں یقیناً سچا ہوں میں تو پوچھا جائے گا ان سے بھی وہ شخص کھڑا تھا آپ لوگوں نے کیا اس کو ساتھ کیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ احمدیوں سے کہوں گا کہ اپنی عاقبت کو اپنی آخرت کو بچائیں. یہ 4 دن کی زندگی اگر کچھ میں تکلیفیں ملتی ہے ایک صادق کو سچے انسان کو قبول کرنے میں تو وہ جھیل لیں، وہ اس دنیا کی تکلیف ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کو رضا مل جائے گی، آپ کی آخرت سمجھ جائے گی. بہر یہ آپ کا کام، آپ کیا کرنا ہے. اس کے بعد سامنے کرام میں یہ جو آیات شروع میں پڑھی ہیں نا الحاقہ کی 45 تا 48 تک، اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے. اس کے ایک ویڈیو کلپ ہے، میں چاہتا ہوں لوگوں کو سنانا. یہ کلپ جو ویڈیو ہے یہ قادیانی جماعت آسک احمدیت جو ہے غالباً ان کا، تو وہاں پر یہ ہمیں ملا ہے وہاں پر. تو میں چاہوں گا اپنے سامعین کو کہ پہلے یہ ویڈیو 7 منٹ کچھ سیکنڈ کا ہے، یہ سن لیں. السلام علیکم. آج ہم ایک بہت دلچسپ مضمون کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ مضمون حضرت مرزا غلام احمد، جنہیں جماعت احمدیہ مسیح موعود علیہ السلام مانتی ہے، ان کی صداقت کے دلائل پر روشنی ڈالتا ہے. بالکل، اور یہ دلائل خاص طور پر قرآن کریم کی سورۃ الحقہ کے 3 آیات 45 سے 47 پر مبنی ہیں. بالکل، اور ہمارا جو ماخذ ہے وہ آسک احمدیت ویب سائٹ کا ایک مضمون ہے، ثبوت صداقت حضرت مسیح موعود از سورہ احاقہ 45 تا 47. تو آج کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ یہ مضمون کیسے ان آیات کو ایک معیار کے طور پر پیش کرتا ہے سچے الہامی دعوے دار کو پرکھنے کے لیے. جی آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا نکات ہیں. سب سے پہلے وہ بنیادی آیات جن کا ذکر ہے میں ان کی تلاوت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر وہ نبی بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے ضرور دائنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ہم یقیناً اس کی رگے جان کاٹ ڈالتے. اچھا، تو مضمون جو ہے وہ ان آیات سے ایک اصول اخذ کرتا ہے. جی، وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو جو جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی افترا کرے، اسے لمبی مہلت یا کامیابی نہیں دیتا. یعنی جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو؟ جی، جو خدا کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولے. مضمون کہتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے جلد سزا ملتی ہے، گویا یہ ایک الہی قانون ہے. میرے پر جھوٹ بولتا تو میں اس کی رگے جان کاٹ دیتا. اور پھر وہ اپنے دعوے کے بارے میں اسی حوالے سے فرماتے ہیں، جب ہم اپنے اس مسیح موعود کو اس پیمانہ سے ناپتے ہیں تو براہین احمدیہ کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ منجانب اللہ ہونے کا قریباً 30 برس سے ہے اور 21 برس سے براہین احمدیہ شائع ہے. اچھا، تو براہین احمدیہ ان کی بہت شروع کی کتاب ہے. جی بالکل، ابتدائی اہم تصانیف میں سے ہے. تو یہاں مضمون یہ نقطہ اٹھا رہا ہے کہ دعوے کی جو طوالت ہے، یعنی 30 سال کا عرصہ گزر گیا اور کوئی الہی پکڑ نہیں ہوئی، تو ان آیات کی روشنی میں یہ چیز ان کی سچائی کی دلیل بن جاتی ہے. یعنی یہ استدلال براہ راست قرآن کی آیت کی تشریح پر مبنی ہے کہ جھوٹے مدعی کو مہلت نہیں ملتی. جی بالکل، مضمون کی تشریح یہی ہے. اور اسی اقتباس میں وہ آگے ایک بہت اہم بات کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اتنی لمبی مدت مطلب 30 سال تک محفوظ رہنا سچائی کی دلیل نہیں بنتا تو پھر نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال تک محفوظ رہنا بھی دلیل نہیں ہوگا. اچھا، یہ تو بہت مضبوط تقابلی دلیل ہے. جی، وہ لکھتے ہیں یہ قرآنی استدلال بدیہی الظہور جبھی ٹھہر سکتا ہے جبکہ یہ قاعدہ کلی مانا جائے کہ خدا اس مفتری کو جو خلقت کے گمراہ کرنے کے لیے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو کبھی مہلت نہیں دیتا. یعنی یہ اصول صرف کسی ایک نبی کے لیے نہیں بلکہ ایک یونیورسل،
ایک عالمگیر اصول ہونا چاہیے، تبھی یہ دلیل بن سکتا ہے۔ بالکل، اسی عالمگیریت والے نقطے پر مضمون میں ایک اور اقتباس سے زور دیا گیا۔ یہ ان کی کتاب حقیقت الوحی سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ آیت اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے معنوں میں عموم ہے۔ یعنی یہ سب کے لیے ہے۔ جی، وہ وضاحت کرتے ہیں کہ جیسا کہ تمام قرآن شریف میں یہی محاورہ ہے کہ بظاہر اکثر امر و نہی کے مخاطب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن ان احکام میں دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام اصول ہے قرآن فہمی کا۔ صحیح۔ اور وہ مزید دلیل دیتے ہیں کہ یہ سوچنا کہ خدا صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غیرت رکھتا ہے اور دوسرے جھوٹے دعوے داروں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ غیر معقول بات ہے۔ یعنی اللہ کی صفت عدل کے خلاف ہے۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی کتابوں کے بھی خلاف ہے۔ فرماتے ہیں، اب تک تورات میں بھی یہ فقرہ موجود ہے کہ جو شخص خدا پر افترا کرے گا اور جھوٹا دعوی نبوت کا کرے گا وہ ہلاک کیا جائے گا۔ اچھا، تو تورات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور ایک اور تاریخی دلیل بھی دیتے ہیں۔ علاوہ اس کے، قدیم سے علماء اسلام آیت لو تقول علینا کو عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل پیش کرتے رہے ہیں۔ تو گویا مضمون یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ ایک تسلیم شدہ اصول رہا ہے مسلمانوں میں بھی۔ بالکل، یہ اس اصول کے عالمگیر ہونے پر زور دیتا ہے۔ تو یہ دلائل اس معیار کو کافی مضبوطی سے پیش کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ ایک عمومی الہی قانون ہے۔ اور پھر مضمون ایک اور پہلو بھی سامنے لاتا ہے جو کہ دعوے دار کا اپنا ذاتی یقین ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ نامی کتابچے سے ایک اقتباس ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام قسم کھا کر اپنے دعوے اور وحی کی سچائی بیان کرتے ہیں۔ قسم کھا کر؟ جی، وہ فرماتے ہیں، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے۔ اور اپنی وحی کے بارے میں کہتے ہیں، میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی خدا کی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی۔ بہت پختہ یقین کا اظہار ہے۔ جی، اور آخر میں یہ بھی، میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ و عیسیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔ تو خلاصہ اگر کریں تو یہ مضمون کئی زاویوں سے دلیل لا رہا ہے۔ ایک تو بنیادی طور پر سورۃ الحاقہ کی آیات اور ان سے نکالا گیا اصول، جی، پھر عقلی دلائل جیسے خدا کا عدل اور جھوٹے مدعی کو سزا دینا، صحیح۔ پھر تاریخی حوالے جیسے علماء کا استدلال اور توریت کا ذکر، اور آخر میں خود دعوے دار کا اپنا ذاتی پختہ یقین اور حلفیہ بیان، یہ سب مل کر ان کی صداقت کے حق میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ تو آج ہم نے جو مضمون دیکھا اس کا لب لباب یہی تھا کہ سورۃ الحاقہ کی یہ آیات ایک الہی معیار ہیں۔ مضمون کے مطابق خدا جھوٹے دعوے داروں کو لمبی کامیابی یا مہلت نہیں دیتا۔ جی، اور اسی معیار کی بنیاد پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کی طویل مدت ان کی زندگی میں پھیلاؤ اس کو ان کی سچائی کی ایک اہم دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہاں شاید ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے کہ اگر اس معیار کو جیسا کہ مضمون نے پیش کیا تسلیم کیا جائے تو پھر لوگ دوسرے تعریفی یا مؤثر دعووں کو اس معیار پر کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ اور کیا اس معیار کو ہر جگہ ہر حال میں عالمگیر طور پر لاگو کرنے میں کوئی چیلنجز یا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں؟ یہ سامعین کرام، آپ نے وہ ویڈیو کلپ سماعت فرما لیا ہے، اور اس میں میں نے کافی بتا دیا ہے کہ اس عاجز کے دعوے کو 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، الہامی دعویٰ ہے میرا، اور یہ سارا میں نے بتا دیا کہ 3 خط لکھے، نظر طاہر کو لکھے، سارا آن دی ریکارڈ یہ باتیں ہیں، میرے دعوے کا ثبوت میرے ہاتھ میں ہے۔ کوئی احمدی عالم ہے، مربی ہے، کوئی بندہ ہے، چیلنج کر کے دکھائے اس ثبوت کو۔ یہ اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جعلی خلیفے پر اثر نہیں ہو رہا ہے، یا ٹس مس ہونے تیار نہیں ہوگا، انہیں مرنا نہیں ہے گا۔ تو اسی نے پوچھو بھائی، وہ ایک بندہ سچا ہے، وہ صادق ہے، دلائل بتا رہے ہیں، وہ دے رہا ہے کہ اس کے بالمقابل سارے بشیر الدین محمود کمرے سب جھوٹے لوگ ہیں، وہ صادق ہے، اس کے پاس اپنی صداقت کا ثبوت ہے۔ اس کے باوجود کسی احمدی نظام میں کوئی بندہ ہے، کوئی کام کرنے والا، کسی پر اثر نہیں ہو رہا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سارے لوگ، یہ محاورہ ہے پنجابی کا، اکثر میں نے وہ بچپن میں سنا تھا، جانگلی لوگ اگر کہا کرتے تھے، یہ جہاں میٹھا اگلا کین ڈٹھا،
یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بس اپنا کام ٹھیک رکھو، اگلی کے پتہ ہے یہ میں ہی سمجھتا ہوں بعض اوقات مجھے میرے یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا آخرت پہ بھی کوئی یقین نہیں. حیات بعد جو انسان کی زندگی کے بعد آنی ہے اس پر ان کو یقین ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو ڈرتے کہ یہ بعد میں کیا بنے گا، اس وقت تو ہم نے اس کو اخراج مقاطع سارا کرتے پھرتے ہیں، بعد سے کیا بنے گا ساڈا. لیکن انہوں یقین نہیں اگلی زندگی کا کہ اگلی زندگی کو ہے، بعد بھی حساب کتاب ہوگا. بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. سامعین کرام، تو میں نے سب باتیں بتا دی ہیں آپ کو، بتا دیا تفصیل کے ساتھ کہ کب کب میں نے دعویٰ کے حوالے سے خطوط لکھے، اور میرے دعوے کو اپریل 1993 سے لے کر آج تک دیکھا جائے تو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور میں کھڑا ہوں ڈٹ کے. اور یہ لوگ جڑے ہیں مطلب کہ سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے احمدی بہن بھائی اور بزرگ کہ نہیں جمعہ صاحب یہ تمہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو لے کے آئے، کوئی آئے میرا مقابلہ کرے آ کے. میں تو گیل میں آئے اور فرینکفرٹ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لندن میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، جب چاہے جہاں چاہیں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. سب سے پہلا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام جو ہے مرزا غلام صاحب کو، جس کی چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی، وہ بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو نہیں دیا. مرزا غلام احمد صاحب کی جسمانی لڑکوں کو اللہ نے اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا. یہ مرزا غلام صاحب کو جو وحی ملی تھی اللہ تعالیٰ سے بشارتیں وہ بتا رہی ہیں. تو پہلے تو ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا، بتائیں مجھے کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد تو مستاق کی نہیں اس کی. یہ سامعین کو کہوں گا یہ نام میرے ساتھ بات کرنے والی یہی باتیں یہ پکے جھوٹے ہیں، ان کو پتہ ہم جھوٹے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر بات کریں گے تو ہمارے تو پہلے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمارا سب کو ختم ہو جائے گا. بہر لائن پر رحم فرمائے. تو میں تو جو میری فرض ہے وہ یہی بتا سکتا ہوں کہ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنا غور و فکر کریں، تقویٰ سے کام لیں. اپنی اس مادی دنیا جو ہے اس دنیاوی زندگی کا زیادہ نہ خیال کریں. اس دنیا میں خدا کے جو برگزیدہ رسول ہوتے ہیں، آتے ہیں اللہ سے حکم پکڑ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو جو شعبے ہوتے ہیں وہ چند ہی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیفیں مخالفین دیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی ہوا، مرزا غلام صاحب کے ساتھ اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا. عیسیٰ موسیٰ نوح ابراہیم کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ان کے زمانوں میں بھی یہی باتیں ہوئیں. انہوں نے دکھ ہے تو بعد میں بہر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بڑی سلامتی بھیجتے ہیں، ہم ان پر درود بھیجتے ہیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو گزرے ہیں. اور ان کے جو ماننے والوں ہیں ان کا جب نام لیتے ہیں تو ان کے ناموں کے ساتھ بھی ہم سیدنا بلال ہم لکھتے ہیں. وہ اپنے بڑے زمانے میں بلال کے ساتھ کیا دکھ اس نے سہے، کیا کیا ہوا، سزائیں کاٹی. آج ہم کہتے ہیں سیدنا بلال. وہ بیچارہ حبشی تھا، وہ آپ جانتے ہیں اس کے حوالے سے. تو بہرحال اس طرح میں اپنے احمدی بہن بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ چند روزہ یہ جو ہے نا یہ اخراج مقاطع یہ دکھ دیتے ہیں، ان سے نہ گھبرائیں. حق اور سچ کو اگر تمہارے سامنے وہ کھڑا ہے ایک بندہ لے کے سچا ہے تو اس کو قبول کر لیں، اس میں آپ کی فلاح ہوگی. ہاں اگر آپ کا، میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کوئی سوال ہے میرے متعلق میرے دعویٰ کے حوالے سے، بالکل مطلب کہ جب چاہیں آپ میرے سے سوال کریں، میری طرف لکھ کے بھیج دیں. اور میرے سے کوئی ملنا چاہے تو میرے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں لوگوں کے لیے. کبھی میں نے نہ کوئی میرے دربان کھڑا ہوا ہے نہ کوئی پہرے دار کھڑا ہوا ہے. جب چاہے کوئی ملنا چاہے تو میں ملنے کے لیے تیار ہوں. زبانی کو سوال کرنا چاہے تو میں اس کا بھی جواب دوں گا انشاءاللہ. بہر اللہ تعالیٰ آپ سب کو تقویٰ نصیب کرے تو ہماری نصیبوں میں آ جائے. اور تقویٰ کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ کی فوراً ملتی ہے اور ہدایت ملتی ہے. متقی لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے. جو دنیا دار گمراہ لوگ ہو جاتے ہیں پھر وہ گمراہی میں مر جاتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی، متقیوں کو ملتی ہے. بہر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت نصیب کرے، آپ ضائع نہ ہو جائیں. تو کسی انسان نے کیا خوب کہا ہوا ہے، آخر میں بتا دیتا ہوں لوگوں کو کہ قرآن کسوٹی ہے. بالکل قرآن کسوٹی ہے. حق کو باطل، کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کا معیار اور فیصلہ کرنے والی میزان کیا ہے؟ قرآن شریف. اپنے عقیدے اور ایمان کو اس کی روشنی میں جانچیے. میرے دعوے کو بھی میں اپنے سامعین سے کہوں گا، کوئی بھی ہیں، احمدی ہیں، غیر احمدی مسلمان بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، سارے جو بھی ہیں، میرے دعوے کو قرآن پر پرکھیے، جانچیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میرے دعوے کو سچا قرار دے گا تمہارے سامنے. آپ سچا پائیں گے مجھے. تو بہر میں انہی باتوں پر اپنا
آج کا خطبہ جمعہ چاہتا ہوں کہ مکھ سے رکھوں، ختم کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی زمانے میں کوئی اللہ تعالیٰ کا مامور کسی قوم میں آئے تو اس قوم پر اللہ رحم فرما دے، دعا ہے میری کو اس کی قوم کو قبول کرنے کی اس ماحول کو توفیق بخشے اور ہدایت سے محروم نہ کرے۔ اور اس طرح آج میرے زمانے میں جو لوگ ہیں، احمدی ہیں یا غیر احمدی مسلمان ہیں، سارے ہیں جن کی طرف اللہ نے مجھے مامور فرمایا ہے، اللہ ان کو بھی ہر قسم کی گمراہی سے بچائے اور حق اور سچ کو قبول کرنے کی سب کو توفیق بخشے، اور اس طرح ان سب کو خاتمہ بالخیر فرمائے اللہ تعالیٰ، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔